چونکہ رمضان آ رہا ہے، چند چیزیں میں آپ سے ذکر کروں گی. کسی کی شادی ہو، کوئی فوت ہو جائے، کوئی سفر ہو، ایون روزمرہ زندگی میں بھی ہم جیسے کھانا پکانا ہے یا کسی نے آنا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. اور جو شخص تیاری کرتا ہے وہ اس وقت کے یا موقع کے آنے سے پہلے پھر اپنا کام آسان طریقے سے کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور اگر کوئی پلاننگ نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، ہیپ ہیزرڈ کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی. رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور بہترین طریقے سے انسان اپنے جسم، اپنی روح، اپنے دل کی تطہیر کر سکتا ہے، یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے. وہ تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ایک ذریعہ بنایا اللہ نے دلوں کی صفائی کا، روح کی صفائی کا، ہماری تربیت کا اور ہمیں تقویٰ دینے کا. تو ہمارا ٹارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقویٰ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اب تقویٰ کے حصول کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، توبہ اور استغفار. ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں. نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. بہترین طریقے سے روزے رکھیں، بہترین طریقے سے تلاوت کریں، بہترین دعائیں کریں، اور واقعی ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے. تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں، اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہوں. تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں، توبہ کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دوڑ لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں. پھر اسی طرح دعا کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ دعائیں کرنا. خاص دعا کیا ہوگی رمضان کے آنے سے پہلے؟ کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصروفیت سے محفوظ رکھنا، تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پہ کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آ جائے، کوئی اچانک حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو کہ جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی، اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سب طرح کا طرح رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ 6 ماہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر. اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے، اور رمضان کے بعد اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لیں، ہماری رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں. تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہے. ہر ایک کسی نہ کسی کو ضرور جانتا ہوگا جس کی اس سال میں ڈیتھ ہوئی، آپ کے عزیز، قریب ترین، پیارے. ہمیں نہیں معلوم ہم دنیا سے کب چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں، اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لے. تیسری چیز، اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا، اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا. کیونکہ رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے کی خبر سے پریشان بھی ہوتے ہیں. دل میں بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس لگے گی، کاموں کا کیا ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، ویسا کیسے. لیکن آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو آگے کا خوف نہیں کریں، پیچھے کے تجربے سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے سب کرا دیا تھا، لاسٹ ایئر بھی کرا دیا تھا، اس سال بھی اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. اس لیے خوشی سے رمضان کا استقبال کریں، اور اس کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جب کوالٹی اچھی ہوگی تو پھر اجر بھی زیادہ ہوگا. رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں، خوب جانیں، روزوں کے احکام کا پتہ چلائیں، رمضان کی فضیلت کا پتہ چلائیں. رمضان کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نپٹا لیں. کون سے کام؟ مثلا شاپنگ، گروسری سے متعلق، اپنا راشن، دال چاول اکٹھے کر لیں. گھر والوں کو، دوستوں کو
اپنے آس پاس کے لوگوں کو رمضان کے احکام بتائیں. اس کے علاوہ بھی راشن وغیرہ کی تقسیم کریں، یعنی غریبوں میں کھانا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.